پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے آرمی کے حوالے سے بیانات بدلتے اس وجہ سے ہیں کہ ایک طرف آرمی کی انٹرونشن کی تاریخ ہے، ایک طرف آرمی کا انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر، اور دوسری طرف ان کی یہ بڑی خواہش ہے کہ وہ حقیقی طور پر سویلین ایگزیکٹو اتھارٹی کو اسرٹ کریں. اس مخمسے کے اندر کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں اور کبھی دوسری. اگر ہم یہ مفروضہ بنا بھی لیں، سپریم کورٹ کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کے بیانات ایسے کیوں ہیں کہ جس کے اوپر کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے اور کبھی ہمیں ہنسی آتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کل 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے ایک آرڈر جاری کیا جو تمام میڈیا کے اندر ترجمے کے ساتھ شائع ہوتا رہا. جج صاحبان کے نام اس کے اندر آتے رہے. وہ ایسا بیان نہیں تھا جس کے اندر تفصیل کی کمی ہو، تفصیل بہت تھی. آج جب پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کو اس بیان کے اوپر اس کا تبصرہ چاہا تو وہ کچھ گڑبڑا گئے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے مجھے کرپٹ کہہ دیا، جو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. آئیے سنتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا. ابھی میرے تک تو کوئی چیز پہنچی نہیں، مگر I was shocked to hear the comments of the Chief Justice of Pakistan that I am a dishonest man. تو میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ میرے پاس جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ اچھا انہوں نے کہا ہے تو میں اس پہ بھی I am hurt کہ he said that I am dishonest even without hearing me or without even talking to me. ان کا اس قسم کا کمنٹس آنا. میں چاہوں گا، کراچی سے درخواست کروں گا یہ ساؤنڈ دوبارہ چلوائیں تاکہ اگر ہمیں سننے میں کوئی مشکل ہو رہی ہو یا آپ نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا ہو. میں دوبارہ ایمفسائز کروں گا، یہ وہ 5 رکنی سپریم کورٹ ججز کے بینچ کا آرڈر ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں ایک کامے اور فل سٹاپ کے ساتھ تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نشر ہو چکا ہے، جس کی ہیڈ لائنز بن چکی ہیں، جو پاکستان کے اور دنیا کے بہترین اخباروں میں چھپ چکا ہے. لیٹس ہیئر اینڈ اٹس اباؤٹ دی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ابھی میرے تک تو کوئی چیز پہنچی نہیں، مگر I was shocked to hear the comments of the Chief Justice of Pakistan that I am a dishonest man. تو میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ میرے پاس جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ اچھا انہوں نے کہا ہے تو میں اس پہ بھی I am hurt کہ he said that I am dishonest even without hearing me or without even talking to me. ان کا اس قسم کا کمنٹس آنا. مبشر نہیں، اب میرا سیریس جو سوال بنتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب مبشر اگر اتنے اہم معاملے کو جانچ ہی نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے تک معاملہ پہنچا ہی نہیں ہے. اور جب ہمارے رپورٹر نے جب کہا جی کہ یہ تو کھوسہ صاحب نے بیان دیا تھا، انہوں نے کہا اچھا انہوں نے بیان دیا تھا. اب ان پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اگر اصولی بات ہو بھی رہی ہو اس کے اوپر کتنا یقین کیا جا سکتا؟ بالکل یہ بات یہاں میں آپ کی بات بالکل تسلیم کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر کو یہی نہیں پتا کہ ایک ججمنٹ ہے یا یہ جو ہے ایک بیان ہے. انہوں نے اس کو بھی ایک سیاسی بیان کے پیرائے دیا کس نے دیکھا، بالکل انہیں یہ بھی نہیں پتا. تو لہٰذا ظاہر ہے وہ ایک 2 فرنٹس پہ لڑ رہی ہے گورنمنٹ. آرمی کے ساتھ بھی ان کے مسائل ہیں، جوڈیشری کے ساتھ بھی مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے ایک فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، وہ اپنے ساتھ ہے. اس کے بعد تو میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایک بڑی مشہور انگریزی فلم تھی، اس کا نام تھا بلیم اٹ آن دا بیل بوائے. یہ وہی ہو رہا ہے. کوئی جوڈیشل چیز ہے بلیم اٹ آن چیف جسٹس. چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے. کسی چیز میں سیکورٹی پیراڈائم ہو گیا بلیم اٹ آن دی آرمی. آرمی جمہوریت کے خلاف ہے. تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا دشمن حکومت خود ہے. یہ سیریسنس کا آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا جب گورنمنٹ کا فوکس کہاں پہ ہے. پورا ملک ایک ایشو سے سیز تھا کہ 5 ممبر بینچ ہے، اس کی کیا ریکمنڈیشنز آئی ہیں، لارجر بینچ کا کانسٹیٹیوشن ہوئے. اور جو بندہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو فل بینچ بددیانت کہہ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا مجھے کون کہہ رہا ہے. تو یہ تو دور کی بات ہے کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. وہ تو بہت بڑا ایک سائنسی سوال بن جائے گا جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. کسی نے ابھی مالک نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کے ذہن پر سوار ہے جب کسی کو بہت بھوک لگی اور اس سے پوچھے 2 جمع 2 تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. چیف جسٹس اتنا ذہن کے اوپر سوار ہو گئے ہیں بحیثیت شخصیت کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بینچ کس نے بنایا ہوا ہے. تو کون کر رہا ہے حکومت کے اندر فیصلے، کون کر رہا ہے پھر؟
طلعت صاحب یہ تو اب کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ لا اور قانون کی بات کون سمجھاتا ہے، کیونکہ ابھی مبشر نے بھی ایک بات کہی کہ پرائم منسٹر کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس کا بیان نہیں ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی حیثیت قانون کے برابر ہوتی ہے، جس کے اندر جو 6 نکات ہیں وہ 6 چارج شیٹس ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈس آنیسٹ اور امین والی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے، آپ ڈس آنیسٹ لگتے ہیں، اور امین والی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی پورے نہیں اترتے۔ دوسرے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کانٹیمپٹ بھی کر چکے ہیں، اور آپ کے پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کا آرڈر نہیں مانیں گے۔ یہ 2 چارجز ہیں جو فریم کر چکی ہے سپریم کورٹ اپنے آرڈر کے اندر۔ اٹارنی جنرل نے 16 کو اس کا جواب دینا ہے، اور اگر آپ اس کو اتنا ہی چھوٹا سا بیان سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے مجھے ڈس آنیسٹ کہہ دیا ہے، تو یہ بیان نہیں دیا، انہوں نے آرڈر پاس کیا ہوا ہے، تو یو ہیو ٹو فیس اٹ۔ اور 16 کو پھر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں میتھڈ کو میں کیوں بار بار کہتا ہوں طلعت، جب آپ نے یہ سوچ لیا ہو نا، اگر آپ نے یہ میرے سے سوچا ہو نا کہ میں نے مالک سے اگلا سوال یہ پوچھنا ہے، اس کے بعد تیسرا یہ پوچھنا ہے، یو ناٹ کنسرن کہ میرا ابھی جواب کیا، اور اس میں سے آپ نے صرف جب میرے ہونٹ بند ہوں گے مجھے اگلا سوال داغ دیں گے۔ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اینڈ گیم کیا ہے کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ان بٹوین دے آر ناٹ پشڈ۔ انہوں نے اپنی موو سوچی، میں نے یہ کانفرنٹیشن کرنی ہے، میں نے یہ کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس کو زچ کرنا ہے، میں نے اس کو زچ کرنا ہے۔ سو واٹ ہیپنز ان بٹوین، دے آر ناٹ پشڈ۔ ان کا نظر ہی آتا ہے، میں کنجیکچر کی بات کر سکتا ہوں کہ آپ جب بیہیویئر سے کسی کی انٹینٹ جج کرتے ہیں، یہ ان کی کوئی انٹینشن یہ لگتی نہیں ہے کہ ایسی گورنمنٹ، لیکن گورنمنٹس ہمیشہ کرائسس ریزالو کرتی ہیں، گورنمنٹ کرائسس کریٹ نہیں کرتی، بیکاز انہوں نے بھگتنے ہوتے ہیں کانسیکوینسز۔ اب تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے 5 سال حکومت کر لی ہے، 4 سال آخری سال الیکشن آ رہا ہے، اب ان کی طرف سے بھلے جہنم میں جائے سارا نظام، ساری جمہوریت، وہ کہتے ہیں ہم نے کر لیا ہے، اب اگلی بار یہ اگر ہوگا تو ایک نیو ورلڈ آرڈر بنے پاکستان میں، لیکن ہماری ٹرمز پہ آئے۔ یہ کیوں میڈنس کیوں ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی حکومت کے پاس اچھی آپشن ہے۔ مالک صاحب اگر یہ سپریم کورٹ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں اور 248 کی امیونٹی کلیم کر کے، ان کے پاس اتنا ٹائم ایٹ لیسٹ ضرور ہوگا کہ سینٹ الیکشن یہ کروا سکتے ہیں، جو آپ 11 فروری کے بعد کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں، 1 مہینہ پہلے 30 ڈیز نوٹس ٹائم ہوتا ہے، آپ کی 12 مارچ ڈیو ڈیٹ ہے تو آپ 12 فروری کو کروا سکتے ہیں۔ گڈ انف ٹائم کہ اس کے بعد نہیں، یہ لیکن اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا میتھڈ ہے، اگر ہم لوگ جانتے ہیں جو باہر بیٹھے یہ آبزرورز ہیں، اتنی پازیٹیو آپشن جو لوگ پاور کے اندر ہیں ان کو تو پتا ہے، وہ تو ڈائریکٹ اس کے بینیفیشریز یا افیکٹیو ہوں گے۔ دیکھیں سینٹ الیکشن ہم تو صرف اندازے پیش کر رہے ہیں، سینٹ الیکشن جی کے لیکن آپ پوزیشن بہتر ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ قلع بازیاں کھا رہے تھے۔ میرے خیال میں اب یہ بات بھی تسلیم کر لیں کہ وہ 29ویں قلع بازی بھی کھائیں گے۔ لیکن دیکھیں سپریم کورٹ نے آپشنز دیے ہیں، میرے خیال میں ایک بڑی اچھی بات ہے، سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ آپشنز ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، جس پہ اب پرائم منسٹر کا ایک بیان آیا ہے جس کو پتہ نہیں اب وہ کلیریفائی کریں گے یا نہیں کریں گے، کہ لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ان آپشنز میں سے ہی کوئی آپشن جو ہے I personally feel کہ سپریم کورٹ کے میرے نزدیک بڑا برا فیصلہ ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ آپشنز دے، یہ شیف نہیں کہ مینیو پیش کر رہے ہیں، سوپ لے لیں، چکن کھا لیں۔ آپ کا کام ہے کہ جو ایویڈنس آتی ہے کمرہ عدالت میں اس کی بیسس پہ آپ فیصلے دیں۔ لیٹ دا ڈونٹ وری اباؤٹ کانسیکوینسز، یہ پھر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ رہی ہے۔ پھر آپ پھر ڈوگر کو کچھ نہ کہیں، آپ نسیم حسن شاہ کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے اپنے مطابق جو ملک کے لیے بہتر تھا